اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 جنوری کا یہ عشرہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زال، زے، دوات، زوئیں، نون سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج اقرب کے تحت آتے ہیں۔ وہ برج اقرب والے افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کی شادی کی بات چل رہی ہے اور ان معاملات کے حوالے سے کوئی پریشانیاں یا مشکلات آ رہی تھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے دوران وہ بھی دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ان معاملات کے حوالے سے ضرور بات کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ بات آپ کی سن لی جائے اور بات رشتے کی شکل اختیار کر جائے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں اور آپسی تعلقات میں کوئی خرابیاں آئی تھیں، اللہ کے فضل و کرم سے ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے غیر ضروری اخراجات میں کمی لانے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ اپنے دشمنوں پر، مخالفوں پر غالب آئیں گے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے سیر و تفریح، گھومنے پھرنے اور شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات میں شمولیت کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون السفر کے حوالے سے اتنا کوئی مناسب وقت نہیں ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ کی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان سے وابستہ جو کام ہوں گے وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ افراد جو روزگار کے حصول کے لیے بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ فی الوقت ان معاملات کے حوالے سے کوششیں روک دیں، کیونکہ اگر یہ کوشش کرتے بھی ہیں تو کوئی ایسی صورتحال یا ایسے معاملات نظر نہیں آ رہے کہ ان کی بات بن جائے یا ان کا بیرون ملک سفر ممکن ہو سکے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، یہ وقت ان کے لیے بھی مشکلات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو اپنے ہی ملک میں روزگار کی تلاش میں ہیں، یہ وقت ان کے لیے بھی کچھ مشکلات، کچھ پریشانیوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران برج اقرب والوں کو چاہیے کہ اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہیں، خاص طور پر وہ افراد جو طوالت بیماری کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ کی بیماری جو ہے وہ شدت اختیار کر جائے اور آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو۔ اس عرصے کے آخری ایام میں آپ کا اپنے یار دوستوں، بہن بھائیوں سے میل جول بڑھے گا اور ان سے وابستہ جو کام ہے وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کسی قیمتی اشیاء وغیرہ کی خریداری کے لیے بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے درمیانی ایام میں آپ اپنا وقت والدین کے ساتھ گزاریں گے اور ان کی طرف سے آپ کو کئی ایک اچھی اور قیمتی مشورے بھی ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رقیب، 3 تسبیح آپ نے اسے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ 7 عدد پرندے آزاد کروائیں، اور اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 13، 17 اور 18 جنوری کی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ برج اقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔